اب دیکھتے ہیں ہم کہ ایک سبجیکٹ کے نوٹس بنانا ضروری کیوں ہیں فار 9, 10, 11, 12 کلاس کے لیے. نوٹس بنانے کے مین بینیفٹس کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں تو آپ کا ایک مائنڈ میپ بن جاتا ہے ہر ٹاپک کے بارے میں، ہر کوسچن کے بارے میں، تو آپ اس کو ایزیلی پیپر کے دوران پریزنٹ کر سکتے ہیں، ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ریویژن کرتے ہیں ایگزام سے پہلے تو ایزی ہو جاتا ہے اپنے نوٹس کو ریوائز کرنا. اور پھر نوٹس کس طرح سے بنائیں وہ یہ ڈسکس کریں گے. اگر آپ بہترین نوٹس بناتے ہیں، جس طرح سے آپ پیپر میں پریزنٹ کریں گے اور اس طرح کے نوٹس بناتے ہیں، تو آپ کو ریوائز کرنا بھی ایزی ہوگا اور پیپر کے درمیان آپ کو اس کو ریممبر رکھنا بھی ایزی ہوگا. کیونکہ مین پرپس یہ ہے کہ یوزلی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، وہی جو نوٹس میں ہوں، نوٹ بک میں ان کے پاس کوسچنز کے آنسر ہوتے ہیں وہی ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر پریزنٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ میکسیمم مارکس اس پیپر میں نہیں لے سکیں گے. تو وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے نوٹس بنائیں. نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایک پیپر کو لے کے ایگزامپل سیمپل پیپر لیں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ کوسچن ایکسرسائز کے علاوہ چیپٹر سے بھی آتے ہیں اور ان کوسچنز کو ہم کس طرح سے ٹیکل کریں اور ان کوسچن کو ہم کس طرح سے ذہن میں رکھیں اور پریپیئر کریں اور اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں. چلے شروع کرتے ہیں. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ایک کوسچن یہ ہے کہ خواب میں جس عدالت کو دیکھا گیا اس کی کیفیت اپنے الفاظ میں بیان کریں. اب اس کوسچن کو ہم اس کے نوٹس کس طرح سے بنائیں اور اس کو پھر پریزنٹ کس طرح سے کریں. کیونکہ نوٹس بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اسے پیپر میں پریزنٹ کریں. جب بھی کسی کوسچن کے آپ نوٹس بنا رہے ہوں یا ریوائز کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے ایک کوسچن پوچھیں، اگر یہی کوسچن پیپر میں آ جاتا ہے تو میں کس طرح سے پریزنٹ کروں گا. تو اس طرح سے آپ کا ایک مائنڈ میپ بنتا جائے گا. تو یہاں پہ اس پیراگراف میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ عدالت کی کیفیت کیا دیکھی. تو اس پیراگراف کو آپ ریڈ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا. میں نے کچھ اس سے ہیڈنگز بنائی ہیں. پہلی ہیڈنگ یہ بنی ہے کہ ہائی کورٹ کی کچہری کا حال. ہائی کورٹ کی کچہری کا حال پہلی مین ہیڈنگ آپ یہ دے سکتے ہیں. اس طرح سے ساتھ میں ایک سیمپل بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. جس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک کوسچن پریزنٹ ہوا. اس طرح سے مین ہیڈنگ آپ کیا دے دیں گے کہ ہائی کورٹ کی کچہری کا حال اس کی جگہ پہ. پھر اس کے بارے میں کچھ لکھیں گے. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ آپ یہ دے سکتے ہیں، ہر فیصلے کی اپیل اور حکم کی خلاف ورزی. یہ میں نے خود سے ہیڈنگز بنائی ہیں. اس طرح سے خود سے ہیڈنگز بنائیں جو اس سے کہ آنسر سے ریلیٹڈ ہوں، تاکہ وہ ہیڈنگ سے کیا ہوگا، تھوڑا سا کوسچن کا آنسر ہائی لائٹ ہو جائے گا. ایگزامینر اس کو جلدی سے پک کر پائے گا اور آپ کو میکسیمم مارکس آپ لے سکیں گے. آپ اس کے ساتھ تیسری ہیڈنگ یہ بھی بنا سکتے ہیں، ناجائز پیروی اور لالچ. کیونکہ وکیلوں کے لالچ اور ناجائز پیروی کی وجہ سے بھی کیسز ٹائم پہ ختم نہیں ہوتے. تو 3 ہیڈنگز آپ کی بن گئی. تو اس طرح سے اگر آپ اس پیراگراف کو اور پڑھیں تو 1-2 ہیڈنگ اور بنا سکتے ہیں. اگر اور نہ بھی بنا سکیں تو 3 یا 4 ہیڈنگز آپ ہر آنسر کے لیے لازمی بنائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب اس طرح سے ہیڈنگز کی فارم میں اور سب ہیڈنگز کی فارم میں پریزنٹ کریں گے تو آپ کے میکسیمم چانسز ہوں گے کہ آپ اگر اس کوسچن کے 4 مارکس ہیں تو 4 میں سے 4 ملیں گے. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ ادروائز اگر آپ پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے یا جسٹ سٹارٹ میں ایک ہی ہیڈنگ لکھیں گے تو آپ کو اگرچہ آپ نے آنسر ٹھیک لکھا ہوگا، آپ کو اگر 4 مارکس ہیں ٹوٹل تو اس کے آپ کو ملیں گے 3.5 آؤٹ آف 4 ملیں گے اس کوسچن کے آنسر.
تو اس طرح سے ٹوٹل جب آپ پورے پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹو گیٹ فل مارکس. اگر 75 مارکس کا ہے تو آپ 65 مارکس سے اوپر نہیں لے سکتے. لیکن اگر آپ پریزنٹیشن ٹھیک کرتے ہیں، اپنے اس طرح سے ہر کوسچن کے نوٹس بناتے ہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ ایزیلی اس کوسچن کے آنسر میں فل مارکس لے سکیں. تو 75 میں سے 70 مارکس اردو میں لینے کے چانسز آپ کے بن جاتے ہیں.